علی رسولہ کریم، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر، سید البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ آج ہم جو مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے امور جن کی کرنے کی وجہ سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، نہ ہی روزے کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سر فہرست ہم ڈسکس کریں گے، یہ مختصر صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ بخاری کو مختصر کر کے، شارٹ لسٹ کر کے اس کے اندر کچھ احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کا نمبر 940 ہے اور راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہو تو اس کو منع بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ منع کر دیتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو آپ بیچ کے اندر اس طریقے کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے، یہ حدیث ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1677 1677 اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی اچھی عادتوں میں سے مسواک کرنا بھی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتی ہیں، یعنی روزے کی حالت کے اندر آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، یا پھر روزے کی حالت کے اندر آپ مسواک، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ مسواک کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جیسے خشک پاؤڈر ڈینٹونک وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے مطلب آپ اپنے منہ کو صاف کر سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو اس سے آگے والی حدیث ہے، یہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن ایک صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مقام عرج پر اپنے سر پر پانی بہایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ تھے۔ یعنی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ نہانا چاہتا ہے یا سر کے اوپر پانی ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا روزے کی حالت کے اندر آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ اب پہلی بات کیا ہو گئی کہ بھول کر اگر کھا پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، ٹوتھ پیسٹ آپ نے کر لیا ہے یا آپ نے مسواک خشک یا تر کر لیا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، آپ نے سر پہ پانی ڈال لیا یا آپ نے نہا لیا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہانڈی کا ذائقہ ہے وہ بھی چکھ سکتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار جو ہے وہ ہانڈی کا نمک وغیرہ بھی چکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت کے اندر آپ سر کے اندر کنگھی بھی کر سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، شیشہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ جو رومانس ہے ایک جوان آدمی کو ان چیزوں سے بہرحال ایوائڈ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے کنٹرول کر سکتا ہے روزے کے اوپر تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ اچھا، احرام جو روزے کی حالت کے اندر پچنا لگوانا، یعنی خون تھوڑا سا جو وہ نکالا جاتا ہے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر، تو تھوڑی بہت مقدار کے اندر جب خون نکل آئے تو اس کے ساتھ تو روزہ بہرحال نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طریقے سے چند اور چیزیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں
کہ روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی آج شخص بیمار ہو گیا ہے تو وہ بیماری کا انجیکشن جیسے ڈکلوفائنک انجیکشن ہے وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات، اسی طریقے سے کوئی اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ غذا والا انجیکشن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو باقی یہ جو امور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، یہ کرنے کی وجہ سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔